پاکستان میں گورننس کا ایشو بہت قدیم ایشو ہے۔ ڈے ون سے جب سے پاکستان وجود میں آیا اس کے فوراً بعد گورننس کے حوالے سے ذکر ہوتا رہا، اور لوگ اس کو بہت شدت سے محسوس کرتے رہے کہ جو ڈلیوری ہونی چاہیے تھی، جو پرفارمنس ہونی چاہیے تھی، جو لوگوں کو ان کی خوشحالی ملنی چاہیے تھی، ان کے مسائل حل ہونا چاہیے تھے، وہ نہیں ہو سکے۔ اور اس میں جو گورنمنٹ مشینری ہے، جو ہماری پولیٹیکل حکومتیں ہیں، ان کا بھی بہت سارا اس میں عمل دخل رہا۔ ان کی طرف سے غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ پھر پراپر طریقے سے پاکستان میں ڈے ون سے جو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہ فنکشن ہی نہیں کر سکی، پرفارم ہی نہیں کر سکی۔ انیشیل جو 10 سال ہیں وہ تو ویسے گزر گئے کہ 10 سال میں 10-11 حکومتیں بنی اور پھر ٹوٹ گئیں، برطرف ہو گئیں۔ اور یہ سلسلہ ایک میوزیکل چیئر والا سلسلہ چلتا رہا۔ ظاہر ہے جہاں پہ ایک نوزائیدہ مملکت میں یہ حال ہو کہ پہلے 10 سال بھی 10 حکومتیں بنے اور برطرف ہو جائیں، انہوں نے عام آدمی کی زندگی سدھارنے اور سنوارنے کی طرف کیا توجہ دینی تھی؟ بہت زیادہ مسائل لوگوں کے رہے۔ اور پھر وقتاً فوقتاً یہ بھی آوازیں اٹھتی رہیں کہ نئے صوبے بنائے جائیں۔ پچھلے دور حکومت میں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی یہ رہا، نئے صوبوں کے حوالے سے ڈسکشن رہی۔ اور زیادہ تر پنجاب میں، جنوبی پنجاب جو ہے، بہاولپور ڈویژن کہہ لیں، ملتان کہہ لیں، جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، وہاں سے یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ اٹھی کہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جانا چاہیے۔ سرائکی صوبے، جو سرائکی سپیکنگ لوگ علاقہ ہے، اس کو ایک الگ سے صوبہ بنا دینا چاہیے۔ اسی طرح کے پی کے میں ہزارہ ڈویژن کے جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے ڈیمانڈ آتی رہی کہ ہزارہ ڈویژن کو الگ صوبہ بنا دیا جائے، کیونکہ پشاور سے ڈسٹنس کافی پڑ جاتا ہے، اور پھر ویسے بھی وہاں کا جو لوگ ہیں، کے پی کے اور کلچر ہے، پختون کلچر ہے، یہ ہندکو اسپیکنگ ہے، تو وہ تھوڑا اپنی شناخت کا مسئلہ بھی تھا ان کے لیے۔ کچھ سینکرونائزیشن نہیں تھی کے پی کے کی باقی علاقوں سے، تو ان کی ڈیمانڈ بھی تھی، انتظامی حوالے سے بھی ان کی جسٹیفیکیشن تھی۔ اور بڑا عرصہ تحریک بھی چلی۔ سردار یوسف صاحب جو موجودہ مذہبی امور کے وزیر ہیں، اور بابا غلام حیدر جو ہیں، سردار غلام حیدر، انہوں نے بھی یہ تحریک چلائی، صوبہ بناؤ تحریک جو ہے ہزارہ کے حوالے سے، ان کی ڈیمانڈ رہی۔ اور پھر سندھ میں کراچی صوبہ، چونکہ انتظامی ایشوز ہیں بہت زیادہ، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ ایک تفریق پائی جاتی ہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں کراچی اکٹھا رہے، اور لیکن بہرحال ضرورت ہے کہ کراچی میں جو بد نظمی ہے اور وہاں پہ زیادہ فوکس چاہیے علیحدہ گورنمنٹ بنانے کا۔ پھر فیڈرل کیپٹل کے حوالے سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بھی جو پروونشل رائٹس ہیں، ایک میٹروپولیٹن پروونس ہو یا میٹروپولیٹن ٹیریٹری ہو، جیسے انڈیا میں این سی ٹی یا این سی آر، نیشنل کیپٹل ریجن، انہوں نے، یا نیشنل کیپٹل ٹیریٹری کے حوالے سے انہوں نے ایک ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک ڈیمانڈ رہی۔ ابھی جو موجودہ ایک ڈسکشن ہوئی جس میں موجودہ حکومت کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ نظام ٹوٹ جائے گا اور برے حالات ہو جائیں گے اور یہ مزید نہیں چل سکتا، اور انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بنائے جائیں، 12 صوبے کتنے انہوں نے کہا۔ تو اول تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کو اسٹیبلشمنٹ کا سپوکس مین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں، وہ تو ایک بالکل گمنام سے صحافی تھے۔ یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے پہلے ایک ریجنل ٹیلی ویژن چینل ان کی ملکیت تھا، اب تو خیر وہ مین سٹریم میڈیا بن چکا ہے۔ ان کا یہ کہنا جو ہے، یہی سمجھا جاتا ہے عام حلقوں میں کہ یہ ڈیمانڈ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فلوٹ کی گئی ہے تاکہ وہ ڈسکشن ہو۔ اگر حالات یہی رہے، ملکی نظام اسی طرح چلتا رہا، ڈیموکریسی بار بار اس طرح ڈی ریل ہوتی رہی، یا اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ رہا اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو فنکشن نہ کرنے دیا گیا، تو پھر تو آپ نئے صوبے بنا لیں یا جو مرضی کر لیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ملک کے اندر جب تک آپ حالات کو ٹھیک نہیں کرتے، ملک چل نہیں رہا۔ ملک میں ہر بجٹ جو ہے وہ خسارے میں بنتا ہے۔ بجٹ بنانے کے بعد پہلی سٹرگل یہ ہوتی ہے کہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے کہاں سے قرض لینا ہے، کہاں سے لون لینا ہے، آئی ایم ایف سے لینا ہے، ورلڈ بینک سے لینا ہے، کسی اور ملک سے لینا ہے۔ ہمارے تو اپنی سروائیول کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو اپنے ریزرو رکھنے کے لیے، پورے کرنے کے لیے
کسی نہ کسی ملک سے ادھار پیسے لے کے رکھنے پڑتے ہیں تاکہ ہمارا وہ بیلنس شو ہو، ہماری کریڈیبلٹی بنے. ہمیں اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھنے پڑتے ہیں کہ جو ادھار دے دیں، ہم نے خالی رکھنے اپنے پاس. اور پھر بعض ملک جو ہیں وہ ہماری خواہش کے برعکس واپس مانگ لیتے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر ہمیں کسی اور پہ ملک کی محنت ترلا کر کے ان سے پیسے لے کے ادھار رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. انڈسٹری ہم نے بند کر دی، کارخانے ہمارے بند ہو چکے ہیں. پوری قوم کو ہم نے پراپرٹی ڈیلر بنا دیا تھا اور پھر پراپرٹی کو بھی بٹھا دیا. تو ملک میں ارننگ تو کوئی ہے نہیں، کاروبار کوئی ہے نہیں، ٹریڈنگ ہے نہیں، بزنس ہے نہیں، ایکسپورٹ ہم نہیں کرتے. تو اب جو مرضی کرتے رہیں، کیا فرق پڑے گا صوبے، اتنے صوبے بنانے سے. مختلف پروپوزلس ہیں. کوئی کہتا ہے 12 بنا دو، کوئی کہتے ہیں کہ جی 37 ڈویژنیں ہیں، 37 ڈویژنس، ان 37 کو صوبہ بنا دو. آپ یہ جو بھی کر لیں گے، گورننس تو ٹھیک نہیں ہوگی. گورننس تو ٹھیک ہوگی کہ سارے جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں چلے جائیں، کام کرنے دیں، پھر ہی کوئی معاملہ ہوگا. اور پھر جو کرپشن ہے اس نے دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے پورے ملک کو، پورے ملک کے اداروں کو، اس ملک کی جڑوں کو چاٹ لیا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہ تو یہ عدلیہ کے پیش نظر ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے پیش نظر ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن کو اصل مسئلہ سمجھتا ہو، مالی بے ضابطیوں کو اصل مسئلہ سمجھتا ہو، اور اس کی وجہ سے بھی ڈیلیوری ہماری نہیں ہو رہی، پرفارمنس نہیں ہو رہی، کارکردگی نہیں ہو رہی، اور لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. ان کی طرف کوئی توجہ ہماری نہیں ہے. اینی وے، نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے تو جو آلریڈی ہماری قومی اسمبلی ہے، ظاہر صوبے بنیں گے تو نئی صوبائی اسمبلیاں بھی بنیں گی، نئی صوبائی حکومتیں بھی بنیں گی. تو ہم ایک نظر دیکھ لیں کہ جو موجودہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں اور ہمارا سینٹ ہے ان پہ کیا اخراجات ہو رہے ہیں. تو صرف سرسی طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہر ایم این اے اور ہر سینیٹر اس کو ماہانہ کچھ ملا کے لگ بھگ تنخواہ کہہ لیں، کچھ الاؤنسز کہہ لیں، وہ کر کے تقریباً 5 لاکھ روپیہ پر منتھ اس کی جیب میں چلا جاتا ہے، کم و بیش 5 لاکھ روپیہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایم این اے اور ہر سینیٹر کو 25 بزنس کلاس اوپن ریٹرن ٹکٹ دیے جاتے ہیں. اوپن اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جب انہوں نے ٹریول کرنا ہے وہ ٹریول کر لیں، خود کرنا چاہتے ہیں خود کر لیں. بیگم صاحبہ نے ٹریول کرنا ہے، کس ملک میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، تو 25 بزنس کلاس ریٹرن ٹکٹ ہر ایم این اے سینٹ کو دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریول ووچر دیے جاتے ہیں کہ جناب اپنے ملک کے اندر جو آپ نے سفر کرنا ہے تو یہ 3 لاکھ روپے کے ووچر آپ کی خدمت میں پیش ہیں. اور اگر وہ ان ووچرز کو اویل نہ کرنا چاہتے ہوں تو 90,000 روپیہ وہ اسٹریٹ اوے اس میں سے کیش لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں ٹریول الاؤنس بھی ملتا ہے کہ اگر وہ بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں تو پر کلومیٹر 1 کلومیٹر پہ 150 روپے ان کا ٹریول الاؤنس بن جاتے ہیں. جو سفر کر رہے ہیں نا جی، اس پہ ظاہر ہے انہیں کوئی نہ کوئی خرچہ ان کا آ رہا ہوگا، یا جو بھی ان کی بے آرامی ہو رہی ہوگی. ٹریول کرنا بھی ظاہر ایک فٹیگی ہوتی ہے. انہیں پر کلومیٹر 150 روپے پر کلومیٹر، جتنے کلومیٹر وہ ٹریول ہوگا جہاز چلے گا، پر کلومیٹر کے حساب سے 150 روپے اس میں انہیں ایڈ ہوتے جائیں گے، انہیں ملیں گے. اسی طرح اگر وہ بائی روڈ ٹریول کر رہے ہیں، فرض کریں اسلام آباد ایئرپورٹ اترے ہیں، لاہور ایئرپورٹ اترے ہیں، تو انہوں نے اپنی گاڑی پہ جانا ہے تو پر کلومیٹر 10 روپے انہیں وہ بھی اس کے ساتھ ملے گا. ہر ایم این اے اور سینیٹر گریڈ 22 کے آفیسر کو، فیڈرل سیکرٹری کو جتنی سہولتیں اویلیبل ہیں، ویسے تو انہیں مل رہا ہے وہ فیڈرل سیکرٹری سے بہت زیادہ مل رہا ہے، لیکن جن چیزوں کا ذکر نہیں آ رہا اور وہ فیڈرل سیکرٹری کو اویلیبل ہیں، اکوموڈیشن ہے، میڈیکل ہے، وٹ ایور، وہ ساری سہولتیں فیڈرل سیکرٹری والی گریڈ 22 والی ہر ایم این اے اور ہر سینیٹر جو ہے وہ اویل کرے گا. خود اور ان کی جو بیگم صاحب ہیں ان کو مکمل مفت انڈور اور آؤٹ ڈور میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ ہر ایم این اے اور سینیٹر کو ملے گا. ان کے گھر پہ ایک ٹیلی فون جس کا کوئی بل نہیں ہوگا، جتنا مرضی استعمال کریں، ایک ٹیلی فون جو ہے انہیں وہاں پہ دیا جائے گا. ہر ایم این اے اور سینیٹر کو بلو پاسپورٹ عام طور پہ ہمارے گورنمنٹ آفیشلز کو، ہمارے ڈپلومیٹس کو ان کو ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان سے باہر جانا ہوتا ہے، پاکستان کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، تاکہ بلو پاسپورٹ جو ہے وہ کریڈیبلٹی کی نشانی ہے، فوراً ویزا لگ جاتا ہے.
اور عام لوگوں کی طرح دھکے نہیں کھانے پڑتے. تو بلو پاسپورٹ انہیں اور ان کی اہلیہ کو دیا جاتا ہے، ہر ایم این اے اور سینیٹر کو. اس کے علاوہ ہر ایم این اے اور سینیٹر کو اسپیشل ڈیلی الاؤنس 4,800 روپے، جنرل ڈیلی الاؤنس 2,000 روپے. یہ ڈیلی الاؤنس ہے جو انہیں ملتا ہے. گورنمنٹ کے جتنے بھی سرکٹ ہاؤسز ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں، ڈاک بنگلہ ہیں، ان میں انہیں تقریباً مفت رہائش ہے. تھوڑے بہت چارجز ہوں تو ہوں، تقریباً مفت رہائش ہے. اور جتنے ٹول ٹیکسز ہیں ہائی وے پہ، کہیں پہ انہیں 1 روپیہ نہیں دینا پڑتا. وی آئی پی ایئرپورٹ لاؤنجز اور وہاں پہ جتنی فیسلٹیز ہیں ان کے کیفٹیریا سمیت وہ ان کو مفت اویلیبل ہیں. ہمارے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ، ان کو ماہانہ تنخواہ ان کی 13 لاکھ روپے. جی ہاں، 13 لاکھ روپے چیئرمین سینٹ کو بھی اور اسپیکر صاحب کو بھی ملتے ہیں. جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کو وفاقی وزیر کو جتنا استحقاق ہے، جتنی انٹائٹلمنٹ ہے، وہ تمام سہولتیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ملتی ہیں، جس میں تنخواہ ہے، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، پیٹرول، ایوری تھنگ جو وفاقی وزیر کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ تمام کی تمام ان کو اپوزیشن لیڈروں کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر جو کیفٹیریا ہے وہ وہاں پہ تقریباً ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ایکولنٹ آلموسٹ وہاں پہ بوفے لگتا ہے. اور آپ مجھے جانے کا اتفاق ہوا اس میں، عام طور پہ ایم این اے سینیٹرز کے علاوہ نہیں جانے دیتے، لیکن بہرحال اس کا جو انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ یقین کریں، یہ جو ہم جی ٹی روڈ پہ اکثر جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ٹرک اڈا ڈھونڈیں یا کوئی ڈھابا ڈھونڈیں. آپ یقین کریں اس ڈھابے کے ایکسپینسز بھی شاید زیادہ ہوں گے ان کے پارلیمنٹ کے اندر جو ان کا کیفٹیریا ہے وہاں پہ اس کے جو انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں اس ڈھابے سے بھی بہت کم ان کو ایکسپینسز دینے پڑتے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے تفصیل بتائی قومی اسمبلی اور سینٹ کے حوالے سے، کم و بیش یہ تمام فیسلٹیز تقریباً مور اور لیس تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوں گی، لیکن تقریباً یہ تمام جو فیسلٹیز ہیں یا الاؤنسز ہیں یا سیلریز ہیں یا پیمنٹس ہیں وہ عام طور پہ صوبائی اسمبلی جو چاروں ہیں ان کے ممبران کو بھی تقریباً ملتی جلتی تمام سہولتیں ان کو بھی یہ ساری دستیاب ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی کا موجودہ سال کا جو بجٹ ہے 2026-27 کا، وہ جناب رکھا گیا ہے 26 ارب 67 کروڑ روپے. کتنا؟ 26 ارب 67 کروڑ روپے ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کا بجٹ ہے جو ایک سال کا ہے. اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے جو بینیفٹس ہیں، سیلریز ہیں، الاؤنسز ہیں، ان کا خود ہی کرنا ہوتا ہے. تو وہ عام طور پہ متفقہ ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی ڈسینڈنگ وہ نہیں آتا، وہ ووٹ نہیں آتا، مخالفت نہیں ہوتی، سب شامل ہوتی ہیں. اور جو موجودہ صوبائی اسمبلی ہیں چار، ان چاروں کا جو بجٹ رکھا گیا موجودہ سال میں وہ 22 ارب روپے ہے. 26 ارب 67 کروڑ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اور 22 ارب چاروں صوبائی اسمبلی کا یہ بجٹ ہے. اب اگر یہ نئے صوبے بنائیں گے، ان کی نئی اسمبلیاں بنیں گی، ان کے اخراجات ہوں گے اور وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہوں گے جو میں نے بتائے ہیں. ظاہر ہے ایک دفعہ جو لگ گیا وہ کم نہیں کریں گے اس کو، جو چونکہ عادت پڑ جاتی ہے. اسی پیٹرن پہ اخراجات تمام ہوں گے. اور جو میں نے بجٹ یہ بتایا صوبائی اسمبلیوں کا چاروں کا 22 ارب ہے، پروپورشنیٹلی آپ ڈیوائڈ کر لیں، یہ ہوگا. یہ صرف اسمبلیوں کا ہے. اس کے علاوہ ہر صوبے میں گورنر اور گورنر کا سیکریٹریٹ، وہاں پہ بڑی لمبا چوڑا عملہ، اور اسی طرح وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ کا سیکریٹریٹ. پھر کم و بیش 40 یا 41 صوبائی محکمے بنتے ہیں. ان کے وزیر، ان کے مشیر، ان کے معاون خصوصی، ان کے کنسلٹنٹ اور ان کے سیکرٹری سے لے کے نیچے تک عملہ، ان کی بلڈنگز، ان کی گاڑیاں، ان کے تمام بینیفٹس آپ شامل کر لیں، یہ سارے کے سارے شامل ہوں گے. تو جناب یہ جو ہوگا، یہ بجٹ میں جو اخراجات ہوں گے یہ ارب کی رقم چھوٹی رہ جائے گی، بلین چھوٹا رہ جائے گا. یہ کھربوں میں ہوں گے، یہ بلینز میں نہیں ہوں گے، ٹریلینز میں ہوں گے. اور جتنے نئے صوبے اور نئی حکومتیں بنیں گی اس حساب سے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں.
पेट्रोल, महंगाई, ये सारा पेट्रोल जो आलमी मंडी में सस्ता हो जाता है, हमारे यहाँ सस्ता नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये सारा हमारी जेबों से पैसे लेके ये खर्चे पूरे कर रहे होते हैं, जो कि खर्चे इनकी अपनी आमदन नहीं है, इनकम नहीं है, उस तरफ ये तवज्जो नहीं देते। कि मुल्क की अपनी आमदन हो, अपनी ग्रोथ हो, अपनी प्रोडक्शन हो, उस तरफ तवज्जो नहीं देते। ये फिर महंगाई करके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा के अपने खर्चे पूरे कर रहे होते हैं। तो इन हालात को अगर आप जहन में रखें, अल्लाह करे ये तो इन पे कोई सैनिटी प्रिवेल करे, कोई दानिशमंदी का मुजाहरा करें, और महज उधर से प्रपोजल आ गई है, जाहिर है वो जो वजीर दाखिला, जो एक हाइब्रिड निज़ाम में बड़ी उनकी अहमियत है मौजूदा निज़ाम में, वो एक बड़े ख़ास उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाइब्रिड सिस्टम के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अब ये कह दिया है, तो ज़ाहिर है ये इशारा है, हुक्म भी है। आप मेरी तो सबमिशन इतनी है कि सूबे ज़रूर बनाएं, लेकिन उतने बनाएं जितनी ज़रूरत है। जैसे मैंने अर्ज़ कर दी कि पिछले 16 साल से डिमांड जनूबी पंजाब की है, KPK में हज़ारा डिवीज़न की है, सिंध में कराची की है, या फिर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद इसका कोई इसको एक टेरिटरी, ऑटोनमस टेरिटरी के तौर पे, ताकि इनको प्रोविंशियल राइट्स मिल जाएं, ये आप बना दें। बाकी एडवेंचर ना करें। और दूसरा ये कि मुल्क को चलने दें, मुल्क में डेमोक्रेटिक निज़ाम चलने दें, बलदियाती निज़ाम मुस्तहकम कर दें। कोई भी पार्टी, कोई भी हुकूमत होता है, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि वो बलदियाती निज़ाम में आए। बलदियाती निज़ाम सिर्फ हमने 2-3 बार देखा कि जब ये मार्शल लगता है, डायरेक्ट आ जाते हैं, जनरल ज़ियाउल्लाह का आ गए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ गए, जनरल अयूब आ गए, क्योंकि उन्होंने सियासी जमातों को दबा दबा के रखना होता है। फिर वो बलदियाती निज़ाम का सहारा लेके वो अपने 10 साल गुजार जाते हैं। तो उसके अलावा और फिर वो ख़त्म हो जाता है। बलदियाती निज़ाम होगा तो ये लीडरशिप भी उभरेगी, ग्रास रूट लेवल पे लोगों के जो हैं फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ भी पहुंचेंगी। उसको मेहरबानी करें बहाल कर दें। अगर बलदियाती निज़ाम आप बहाल कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं उनकी काफ़ी हद तक ग्रीवेंसेस एड्रेस और रिड्रेस हो जाती हैं। और सूबे अगर बनाने हैं तो 2-3 सूबे बना दें। और ये एक्सपेंसेस हैं जो हमारे सरों पे ये मुसल्लत हैं, जो मैंने तफसील बताई, कि ये शाना जो अंदाज है, इतने शाना खर्चे हैं, ये गरीब मुल्क पे बोझ हैं। मज़ीद बोझ ना डालें, और इसको जो नीड बेस्ड प्रोविंसेस बनाने हैं वही बनाएं। बाकी उसको ज़रा एहतियात करें, क्योंकि पहले आम आदमी पहले ही दबा बैठा है, उसमें मज़ीद सकत नहीं है कि वो मज़ीद इतने बड़े बड़े अखराजात बर्दाश्त कर सके। और अब तो लोग जो हैं हमारे बल्कि मायूस हैं, बदगुमान हैं इस निज़ाम से, इस सिस्टम से। और बहुत बड़ी तादाद, हमारी लाखों की तादाद में मुल्क से बाहर जा चुकी है और जा रही है। तो मेहरबानी करें, कुछ जनवन अंदाज में काम करें। ये प्रपोजल जो है, ये नेक नीति इसके पीछे होनी चाहिए। मुझे ज़्यादा वैसे नेक नीति लगती नहीं है, इसके पसे पर्दा थोड़ी मुझे बदनीति ज़्यादा लगती है। मेरी सबमिशन या गुजारिश या तजवीज़ तो यही होगी कि जो ज़रूरी सूबे 3-4 बनने हैं वो बना दिए जाएं, और बाकी लोकल बॉडी का निज़ाम यहाँ पे कर दें। जमहूरी इदारों को मजबूत और मुस्तहकम कर दें, उसके अंदर मुदाखलत बंद हो जाए, हाइब्रिड या रिमोट कंट्रोल ये ना हो। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क बेहतर डायरेक्शन, बेहतर सिमत पे चलेगा, और लोगों के जो मसाइल हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, वो भी काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे।